اگلی تقریر کے لیے میں درخواست کرتا ہوں عزیزم مکرم منصور احمد صاحب جو کہ یو کے سے تشریف لائے ہیں کہ وہ اپنی تقریر کے لیے تشریف لائیں اور اسٹیج پر آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں۔ مکرم منصور احمد صاحب۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر اور میرے عزیز ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آج کی تقریر کا عنوان ہے قدرت ثانیہ کی اصل حقیقت۔ سامعین، ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کی طرح بلکہ آپ سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی ایک مجسم قدرت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد جس قدرت ثانیہ کا ذکر فرمایا اس کے دو روپ تھے۔ سامعین، اس کا پہلا روپ انتخابی یا مشاورتی خلافت تھا، جس کے متعلق حضرت عبد الرحمن بن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبوت کے بعد خلافت ہوتی ہے اور ہر خلافت کے بعد ملوکیت ہوتی ہے۔ احمدیہ بلیٹن، جرمنی، مئی 2005، شمارہ نمبر 5، جلد نمبر 12۔ سامعین، قدرت ثانیہ کے اس روپ یعنی انتخابی خلافت راشدہ کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ بڑے واضح ہیں اور اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ ہر نبوت کے بعد خلافت یعنی انتخابی یا مشاورتی قائم ہوتی ہے اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ اس خلافت راشدہ کی صف لپیٹ کر اس کی جگہ ملوکیت لے لیتی ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ ملوک اپنے وقت میں اپنے آپ کو ملوک نہیں کہلواتے بلکہ اپنے آپ کو خلیفہ اور اپنی ملوکیت کو خلافت کا ہی نام دیتے ہیں، مثلا خلافت امیہ، خلافت عباسیہ اور خلافت عثمانیہ وغیرہ۔ سامعین، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر یہ ارشاد فرمایا تھا کہ الخلافۃ ثلاثون عاما یکون بعد ذلک الملک، مسند احمد، یعنی میرے بعد خلفاء کا سلسلہ 30 سال رہے گا اور اس کے بعد ملوکیت قائم ہو جائے گی۔ اسلامی خلافت کا صحیح نظریہ، مؤلف مرزا بشیر احمد ایم اے، صفحہ نمبر 31۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد عملی طور پر قدرت ثانیہ کا یہ انتخابی یا مشاورتی دور نہ صرف 30 سال قائم رہ کر بالآخر ملوکیت اور بادشاہت میں بدلا بلکہ واقعات اور حالات نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیان پر مہر تصدیق ثبت فرما دی۔ حضرت مرزا بشیر احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مضمون اسلامی خلافت کا صحیح نظریہ زیر عنوان کیا خلافت کا نظام دائمی ہے میں ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، یاد رکھنا چاہیے گو خلافت کا حکم دائمی ہے، یعنی جب بھی کوئی نبی مبعوث ہوگا تو اس کے بعد لازماً خلافت آئے گی، مگر خلافت کا یہ سلسلہ دائمی نہیں ہے، یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک نبی کے بعد اس کے خلفاء کا سلسلہ ہمیشہ متصل طور پر قائم رہے، بلکہ خلافت کا زمانہ حالات اور ضرورت پر موقوف ہے۔ یعنی چونکہ خلافت نبوت کا تتمہ ہے، اس لیے جب تک خدا تعالیٰ کسی نبی کے کام کی تکمیل کے لیے اور اس کے بوئے ہوئے بیج کی حفاظت کے لیے خلافت کے سلسلہ کو ضروری خیال فرماتا ہے، یہ سلسلہ قائم رہتا ہے اور اس کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے اور پھر خلافت کی جگہ ملوکیت یا بالفاظ دیگر جماعت اور قوم کا دورہ شروع ہو جاتا ہے۔ اسلامی خلافت کا صحیح نظریہ بیان فرمودہ 19 دسمبر 1951، صفحہ نمبر 30 تا 31۔ اسی مضمون میں اگلے صفحے پر حضرت مرزا بشیر احمد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، پس حقیقت یہی ہے اور یہ ایک لطیف نکتہ ہے جو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ کسی نبی کے بعد خلافت متصلہ کا سلسلہ دائمی طور پر نہیں چلتا بلکہ صرف اس وقت تک چلتا ہے جب تک کہ خدا تعالیٰ نبوت کے کام کی تکمیل کے لیے ضروری خیال فرمائے
اور اس کے بعد ملوکیت کا دور آ جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اور بنو امیہ اور بنو عباس کے خلفاء جو خلافت راشدہ کے بعد برسر اقتدار آئے سب اسی نوع میں داخل تھے، گو وہ غلط طور پر خلیفہ بھی کہلاتے رہے، جس کی وجہ سے کئی غلط فہمیاں پیدا ہوئیں۔ اسلامی خلافت کا صحیح نظریہ، صفحہ نمبر 32۔ سامعین، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اس وعدہ کے موافق جو اس نے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون آیت الحجر سورۃ الحجر آیت 10 میں فرمایا ہے، اپنے بعد قدرت ثانیہ کے جس دوسرے روپ کا ذکر فرمایا وہ الہامی یا روحانی اور تجدیدی خلافت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدرت ثانیہ کے اس دوسرے سلسلہ کو دائمی قرار دیا، جیسا کہ اس حدیث کے الفاظ سے ثابت ہے۔ آپ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یبعث لہذه الامۃ الی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لها دینہا، یعنی اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سر پر اس امت کے لیے ایک شخص کو مبعوث فرمائے گا جو اس کے لیے دین کو تازہ کرے گا۔ مشکوٰۃ شریف جلد 1 صفحہ نمبر 71۔ سامعین، بعد ازاں حالات اور واقعات نے اس سچائی پر بھی مہر تصدیق ثبت فرما دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قدرت ثانیہ کا یہ الہامی اور تجدیدی سلسلہ ہی دائمی تھا، کیونکہ اس کا سلسلہ آج تک ختم نہیں ہوا اور نہ ہی انشاءاللہ تعالی آئندہ ختم ہوگا۔ حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام بذات خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمودہ اسی قدرت ثانیہ کے دائمی سلسلے کے 13ویں مظہر تھے۔ اللہ تعالیٰ سے فناف رسول ہونے کی بدولت حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل ذل بنایا تھا۔ اب یہ کس طرح ممکن تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام کی جماعت کو آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ذل نہ بناتا؟ یقینی طور پر جس طرح آقا اور غلام میں اللہ تعالیٰ نے باہم ذلی مشابہت پیدا کی تھی، اسی طرح اس نے ان کی جماعتوں میں بھی ذلی مشابہت پیدا کی ہے۔ یہ بات انتہائی اہم اور یاد رکھنے کے لائق ہے کہ احمدی قدرت ثانیہ محمدی قدرت ثانیہ کا ہی ذل اور اسی کا تسلسل ہے، اور ذل کے لیے ممکن نہیں کہ وہ کسی رنگ میں بھی اپنے اصل پر برتری حاصل کر لے۔ مزید برآں یہ بات بھی یاد رکھنے کے لائق ہے کہ انتخابی اور مشاورتی خلافت راشدہ کے اختتام کے بعد الہامی اور تجدیدی خلافت کا سلسلہ جاری اور ساری رہتا ہے۔ اس ضمن میں حضرت مرزا بشیر احمد MA رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس جگہ یہ ذکر بھی ضروری ہے کہ ملوکیت کے دور سے یہ مراد ہرگز نہیں کہ اس دور میں روحانی یعنی تجدیدی خلافت کا سلسلہ بھی ختم ہو جاتا ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ جہاں نبوت اور اس کے ساتھ آنے والی متصل خلافت کے دوروں میں روحانیت اور دینی سیاست و تنظیم کی نہریں گویا ایک ہی وسیع دریا کی صورت میں مخلوط طور پر چلتی ہیں، وہاں نبوت سے متصل آنے والی خلافت کے بعد یہ مخلوط دریا 2 جداگانہ نہروں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ ایک نہر ملوکیت یعنی دنیاوی سیاست کی بن جاتی ہے جس کی بھاگ دوڑ بادشاہوں کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے، اور دوسری نہر خالص روحانی خلافت کا رنگ اختیار کر لیتی ہے جو حسب ضرورت نبوت کی خدمت کے لیے ہمیشہ جاری رہتی ہے، جیسا کہ ابتدائی 4 خلفاء کے بعد اولیاء امت اور مجددین کے سلسلہ میں وقوع پذیر ہوا۔ آپ فرماتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ خلافت متصلہ کے مقابل پر جو 30 سال کے عرصہ میں ختم ہو گئی، اس قسم کی روحانی اور تجدیدی خلافت کا سلسلہ دائمی ہے اور کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اسلامی خلافت کا صحیح نظریہ، صفحہ نمبر 34۔ سامعین، حضرت بانی سلسلہ احمدیہ علیہ السلام اپنے رسالہ الوصیت میں قدرت ثانیہ کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، سو اے عزیزو، جبکہ قدیم سے سنت اللہ یہی ہے کہ خدا تعالیٰ 2 قدرتیں دکھلاتا ہے تا مخالفوں کی 2 جھوٹی خوشیوں کو پامال کر کے دکھاوے، سو اب ممکن نہیں کہ خدا تعالیٰ اپنی قدیم سنت کو ترک کر دے۔ اس لیے تم میری اس بات سے جو میں نے تمہارے پاس بیان کی غمگین مت ہو اور تمہارے دل پریشان نہ ہو جائیں، کیونکہ تمہارے لیے دوسری قدرت کا بھی دیکھنا ضروری ہے، اور اس کا آنا تمہارے لیے بہتر ہے،
کیونکہ وہ دائمی ہے جس کا سلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا۔ الوصیت بحوالہ روحانی خزائن جلد 20 صفحہ نمبر 305۔ سامعین، حضور علیہ السلام نے اپنے اس اقتباس میں قدرت ثانیہ کو دائمی تا قیامت قرار دیا ہے۔ جب ہم حضور علیہ السلام کے تمام کلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کے کلام کی کسی شوشہ سے بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ کے بعد شروع ہونے والی انتخابی خلافت دائمی ہے، بلکہ اس کے برخلاف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مجددین کے مطابق مبعوث ہونے والے مجددین کے سلسلے کو آپ نے دائمی تا قیامت جاری و ساری بیان فرمایا ہے۔ جیسا کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لوگوں سے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ انہیں کبھی ضائع نہیں کرے گا، بلکہ جب بھی وہ گمراہ ہو جائیں گے اور اندھیروں میں گر جائیں گے تو ان پر لیلۃ القدر کا زمانہ آئے گا اور روح زمین پر نازل ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے گا اسے اتارے گا اور اسے مجدد بنا کر مبعوث فرمائے گا، اور روح کے ساتھ ملائکہ بھی نازل ہوں گے جو لوگوں کے دلوں کو حق اور ہدایت کی طرف کھینچ لائیں گے، اور یہ سلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا۔ حمامۃ البشرا صفحہ 92-93۔ اور پھر یہ کہ رسالہ الوصیت میں قدرت ثانیہ کا ذکر کرتے ہوئے حضور علیہ السلام مزید فرماتے ہیں، اور چاہیے کہ جماعت کے بزرگ جو نفس پاک رکھتے ہیں میرے نام پر میرے بعد لوگوں سے بیعت لیں۔ خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان تمام روحوں کو جو زمین کی متفرق آبادیوں میں آباد ہیں، کیا یورپ اور کیا ایشیا، ان سب کو جو نیک فطرت رکھتے ہیں توحید کی طرف کھینچیں اور اپنے بندوں کو دین واحد پر جمع کریں۔ یہی خدا تعالیٰ کا مقصد ہے جس کے لیے میں دنیا میں بھیجا گیا۔ سو تم اس مقصد کی پیروی کرو مگر نرمی اور اخلاق اور دعاؤں پر زور دینے سے، اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو سب میرے بعد مل کر کام کرو۔ الوصیت بحوالہ روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 306-7۔ اور پھر صفحہ نمبر 306 حاشیہ میں خدا سے روح القدس پا کر کھڑا ہونے والے کی مزید وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کا انتخاب مومنوں کی اتفاق رائے پر ہوگا، پس جس شخص کی نسبت 40 مومن اتفاق کریں وہ اس بات کے لائق ہے کہ میرے نام پر لوگوں سے بیعت لے، وہ بیعت لینے کا مجاز ہوگا، اور چاہیے کہ وہ اپنے تئیں دوسروں کے لیے نمونہ بناوے۔ آپ فرماتے ہیں خدا تعالیٰ نے مجھے خبر دی ہے کہ تیری جماعت کے لیے تیری ہی ذریے سے ایک شخص کو قائم کروں گا اور اس کو اپنے قرب اور وحی سے مخصوص کروں گا، اور اس کے ذریعے حق ترقی کرے گا اور بہت سے لوگ سچائی کو قبول کریں گے۔ سو ان دنوں کے منتظر رہو اور تمہیں یاد رہے کہ ہر ایک کی شناخت اس کے وقت میں ہوتی ہے، اور قبل از وقت ممکن ہے کہ وہ معمولی انسان دکھائی دے یا بعض دھوکہ دینے والے خیالات کی وجہ سے قابل اعتراض ٹھہرے، جیسا کہ قبل از وقت ایک کامل انسان بننے والا بھی پیٹ میں صرف ایک نطفہ یا علقہ ہوتا ہے۔ سامعین، حضور علیہ السلام نے رسالہ الوصیت میں اپنے بعد 2 قسم کے لوگوں کا ذکر فرمایا ہے۔ پہلی قسم ان لوگوں کی ہے جو منتخب ہونے کے بعد آپ کے نام پر بیعت لیں گے وغیرہ، اور دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ روح القدس کے ساتھ کھڑا کرے گا۔ اے جماعت احمدیہ قادیان، میرا آپ سے اور آپ کے خدائی خلیفہ سے یہ سوال ہے کہ جماعت احمدیہ کے بقول بیعت لینے والے یہ انتخابی خلیفے ہی قدرت ثانیہ ہیں، تو پھر حضور علیہ السلام نے اپنے اقتباس کے آخر پر جس روح القدس پا کر کھڑے ہونے والے کا ذکر فرمایا ہے اور جس کی حاشیہ میں وضاحت بھی فرمائی ہے، یہ کون ہے اور کیا ہے؟ سامعین، روح القدس پا کر کھڑے ہونے والا جس کی حضور علیہ السلام نے حاشیہ میں بھی وضاحت فرمائی ہے، جماعت احمدیہ میں یہی قدرت ثانیہ کا مظہر اول ہے۔ احمدیت چونکہ محمدیت کا ذل ہے، لہٰذا مسیح مصطفیٰ حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے ظہور کے ساتھ ہی محمدی قدرت ثانیہ کا سلسلہ احمدیت میں داخل ہو چکا ہے، اور یہی تجدیدی سلسلہ قدرت ثانیہ ہے۔ اور خلیفۃ المسیح اول حضرت حکیم نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی ایمان تھا کہ حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام نے جس قدرت ثانیہ کی اپنی جماعت کو بشارت بخشی تھی اس سے سلسلہ مجددین یعنی الہامی خلفاء مراد ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحیثیت خلیفۃ المسیح اول
احمدیہ سلسلے میں ظاہر ہونے والی قدرت ثانیہ کے پہلے مظہر یعنی موعود ذکی غلام مسیح الزمان کے ظہور کا وقت بھی اجتہادی رنگ میں اندازاً بتایا تھا۔ محترم جناب ملک غلام فرید صاحب ایم اے کے برادر اکبر مکرم ماسٹر نواب الدین صاحب مرحوم حضرت خلیفۃ المسیح اول کا قرآن کریم کا درس باقاعدگی کے ساتھ نوٹ کیا کرتے تھے۔ مکرم ماسٹر صاحب مرحوم لکھتے ہیں کہ 1 دسمبر 1912 کے درس میں حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 30 برس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ مجدد یعنی موعود قدرت ثانیہ ظاہر ہوگا۔ حیات نور صفحہ 404 مؤلف شیخ عبد القادر مرحوم سابق سوداگر مل۔ سامعین، حضرت خلیفۃ المسیح اول کے علاوہ اصحاب احمد اور اہل بیت کا بھی یہی عقیدہ تھا، یعنی وہ سب حضور علیہ السلام کے بعد انتخابی خلافت کو قدرت ثانیہ نہیں سمجھتے تھے۔ ثبوت کے طور پر تاریخ احمدیت سے ایک حوالہ پیش خدمت ہے۔ قدرت ثانیہ کے لیے اجتماعی دعا۔ حضرت میر ناصر نواب صاحب نے حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قدرت ثانیہ کے ظہور کے لیے ہر ملک میں اکٹھے ہو کر اجتماعی دعا کرنے کا ارشاد فرمایا۔ چنانچہ حضرت خلیفہ اول نے مولوی محمد علی صاحب کو حکم دیا کہ وہ اخبارات میں اجتماعی دعا کی تحریک شائع کریں۔ چنانچہ انہوں نے اس کی تکمیل میں اعلان شائع کر دیا۔ قادیان میں حضرت میر صاحب ایک عرصہ تک مسجد مبارک میں یہ اجتماعی دعا کرواتے رہے۔ تاریخ احمدیت جلد 3 صفحہ 212۔ سامعین، امر واقعہ یہ ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے موعود ذکی غلام کو ہی قدرت ثانیہ سمجھتے تھے، جس نے بعد ازاں روح القدس پا کر کھڑا ہونا تھا۔ احمدی موعود قدرت ثانیہ کے اس پہلے مظہر کو حضور نے مسلم موت کا نام دیا تھا اور خلیفہ اول بھی اسے مجدد سمجھتے تھے۔ اگر انتخابی خلافت راشدہ حضرت خلیفۃ المسیح اول کی نظر میں قدرت ثانیہ ہوتی تو آپ حضرت میر ناصر نواب صاحب سے ارشاد فرماتے کہ قدرت ثانیہ تو مجسم رنگ میں خلیفۃ المسیح اول کی صورت میں آپ سب کے سامنے موجود ہے، اور اب آپ کس قدرت ثانیہ کے لیے دعائیں کرنا اور کروانا چاہتے ہیں؟ لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا نہیں فرمایا، بلکہ بذات خود بھی جماعت کے ساتھ مل کر قدرت ثانیہ کے نزول کے لیے دعائیں کرتے رہے۔ سامعین، مجھے امید ہے اب آپ پر واضح ہو گیا ہوگا کہ احمدی انتخابی خلافت نہ دائمی قدرت ثانیہ ہے اور نہ ہی حضور علیہ السلام نے اپنے رسالہ الوصیت میں اس کے قدرت ثانیہ ہونے کا کوئی ذکر فرمایا ہے یا اس کا کوئی اشارہ دیا ہے۔ یہ سب ہمارے قادیانی خلفاء اور علماء کا خود ساختہ عقیدہ اور گمراہ کن پراپوگنڈا ہے۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام احمدیوں کو قدرت ثانیہ کی سچائی کو نہ صرف سمجھنے کی بلکہ اس پر ایمان لانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔